آج کے مختلف مظاہر ہیں، عکس ہیں. سر اٹھاؤ. روا روی میں نتیجہ دینے لگا ہوں. یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ میری بات میرے لبوں تک آ رہی ہے. یہ ماتھے سے نہیں نکل رہی، یہ رخسار سے نہیں نکل رہی، یہ ٹھوڑی سے نہیں نکل رہی، یہ میرے نہر سے نکل رہی ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات دوستو؟ یہ میرے نہر سے نکل کے لبوں پہ آتی ہے. حوروں کے نہر پہ جب حسین آئے، لبوں پہ بسم اللہ نقش ہو جاتی. اب سمجھ میں آیا رہا؟ اس لیے میں نے حسین کو اسم اعظم کر کہا تھا. جی بننا چاہتے ہو اسم اعظم؟ ڈوب جاؤ حسین میں ایسے. میں نے بتایا تھا، حسین نے کہا ہے کہ جیسے میرے صحابی ہیں، نہ میرے نانا کے ہیں نہ میرے بابا کے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ آیت پڑھ کے بتایا تھا، من معرف من الحق. سلمان نے حق کو تھوڑا سا پہچانا تھا، لیکن سلمان نے علی کو تھوڑا پہچانا، حبیب نے حسین کو پورا پہچانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی سر اٹھا. پورا پہچانا. اسی لیے تو موت کھیل ہو گیا ان کے لیے. بوڑھا جوان کو پیچھے دھکیل رہا ہے، پہلے میں مروں گا. زئی بھائی یہ تو بالکل ایسا نہیں جیسے پیاس سے لڑے، پہلے پانی میں پیوں گا. موت کے لیے کھینچا تانی ہو رہی ہے. بچہ کہتا ہے نہیں پہلے میں مروں گا، جوان کہتا ہے پہلے میں، بوڑھا کہتا ہے پہلے میں. یعنی حسین کے لیے اپنے آپ کو مارنا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو مارنے کی تیاری کرنا اسم اعظم بننے کی طرف پہلا قدم. جی اب کسی کو اچھا لگے، برا لگے، بھلا لگے، جس نے بھی زندگی میں ایک بار بھی حسین کے لیے خون نکالا ہے، اگر خون نکالا ہے، چاہے وہ کائنات کے گناہوں کے پہاڑ پشت پہ لاد کے جائے، جو ہی میدان حشر میں پہنچے گا بلدہ بسم اللہ سے نور نکلے گا. یہاں تو گناہوں کی وجہ سے اسم اعظم نہیں بن سکا، وہاں ہو جائے گا.
جی جی اب فرمائیں. یہ معرفت کی بات زندگی میں پہلے کیوں نہیں سنی, آپ سے ہی سن رہا ہوں. یہ ڈیوٹی جو مولا نے اپنے ساتھ کی لگائی ہے, اس لیے جس کی ڈیوٹی ہے, جس کا منصب ہے, جس کے حصے کا کام ہے تو وہی کرے گا. ڈاکٹر سلمان سرجن ہے, آپریشن انہوں نے کرنا ہے. جس کا جو منصب ہے وہ کرے گا. تو مولا نے جو منصب میرا بنایا ہے وہ میں نے کرنا ہے. تو جہاں اگر عزادار یہاں گناہگار بھی نہ ہو تو یہی اسم اعظم ہو جائے. اللہ اکبر, ذات واجب کی قسم. ہاں, اگر یہاں خطائیں بھی نہ ہوتی عزاداروں کی تو یہی اسم اعظم. یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں یہاں اسم اعظم نہیں بننے دے رہے, لیکن محشر میں ہو جاؤ گے. دیکھو 2 دفعہ قرآن میں اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ قرض مانگتا پھر رہا ہے بندوں سے. جہاں میرا منبر سے چیلنج ہے, ہر شخص ہر صاحب علم تک غلفر کا چیلنج لے کے جائے. نمازیوں کا اللہ مقروض نہیں ہوتا. مقروض ہوتا تو نمازی نمازوں سمیت جہنم جاتے. کوئی شریف مقروض اپنے قرض دار کو جلاتا نہیں. روزے دار سے قرض نہیں چڑھتا خدا پہ, ورنہ روزے داروں سمیت جہنم نہ جاتے. میں نے کتب اہل بیت میں یہی پڑھا ہے, من انفق درہما فی عزاء ابی عبداللہ الحسین کانما اقرض اللہ. جس نے 1 روپیہ بھی حسین کی عزاداری میں خرچ کر دیا, اللہ کہتا ہے میں تیرا مقروض ہو گیا. تمہاری خیر خواہی کروں, 2 ورد یاد رکھا کرو. یعنی بھولنا چاہو بھی تو نہ بھولے. دماغ خراب ہو جائے تو بے شک ہو جائے, وہ ورد نہ بھولیں. ایک ورد ہے یا علی, دوسرا ہے یا حسین. جی ذرا یہ ورد رٹ کے تو دیکھو. جمال علی کمال حسین نعرہ علی. مولا تانوں بے پناہ زندگی دوں, مولا تیرے دشمنوں نو رد کرے. لیکن 40 سال ہو گئے عزاداری کرانو. میں اہل سنت جماعت وچ میں 55 سال ہو گئے اس مگر میں کسے شیعہ کو نہیں سنیا. اے جا اسی کو چخر سب کے دعا دینے کہ سائیں تیری آواز کی لمبی. صحیح بات, اس کی وجہ ہے. دیکھو چلو تھک گئے ہو گے آپ, لیکن صرف 2 منٹ لینا چاہتا ہوں آپ کے. اے کاش حجاز کے بدوؤں میں یہ جوش مودت ہوتا. اے کاش عراق کے ساربانوں میں یہ جوش ولایت ہوتا.
اور جب خیبر شکن کہہ رہا تھا سلونی، کوئی کم ظرف تو پوچھ لیتا یا علی ہو کیا؟ جیتے رہو مولا، میں سوائے دعا کے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اور یقیناً ممبر پہ میں جتنی دیر ہوں میری زبان کی کاٹ تلوار سے کم نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب ممبر چھوڑ دوں گا تو میں بھی تم جیسا ہو جاؤں گا، جتنی دیر یہاں بیٹھا ہوں۔ تلوار کی دھار میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن زبان کی دھار میں ممبر پہ کوئی شک نہیں۔ میں دعا دیتا ہوں کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے، تمہارا حسن مودت جوش ایمان و ایقان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ بس یہی نسخہ ہے، یہی کلیہ ہے۔ ذات واجب کی قسم کبھی بھی نہ انہیں سوچنا، نہ ان میں شک کرنا، مانتے چلے جانا۔ اللہ کہے گا تو نے مان مان کے میرا مان رکھا، آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور دل کی مراد پائے گا، جو بے اولاد ہے اولاد پا کے جائے گا، گھر بیمار ہے تو شفایاب ہو کے جائے گا، بے گھر گھر پا کے جائے گا، اول سے لے کر آخری مومن تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، جوڑیاں پہنا کے نعرہ ہے کم از کم قبلہ کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں ذات واجب کی قسم۔ دیکھو جو چیز نقوی صاحب خود واجب ہوتی ہے اس کے مقدمات بھی واجب ہوتے ہیں، مولوی آپ کو نہیں بتاتے، یہ تو پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے، میں تو اپنے حصے کا کروں۔ جو چیز خود واجب ہوتی ہے اس کے مقدمات بھی واجب ہوتے ہیں، اس کے متعلقات بھی واجب ہوتے ہیں۔ نماز واجب ہے نا، وضو اس کا مقدمہ ہے، وہ بھی واجب ہے۔ طہارت اس کے متعلقات میں سے ہے، وہ بھی واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی واجب؟ اب بتاؤ ان کی مودت واجب ہے؟ تو پھر یار انصاف کا خون تو نہ کرو نا، مودت واجب ہے نا، تو پھر اس کے مقدمات بھی واجب ہیں، اس کے متعلقات بھی واجب ہیں۔ جس عزاداری پہ خرچ ہوتا ہے وہ مستحب ہے، حج واجب ہے، لیکن جس کی استطاعت نہیں اس سے ساکت ہے۔ ہاں وہ میں خیر بتا چکا ہوں، میری دہرائی ہوئی باتوں کو پھر نہ کیا کریں۔ میری طرف دیکھیں، حج غیر مستطیع سے ساکت، تو پیسے والی عزاداری صاحب استطاعت پر واجب ہے، جو کر سکتا ہے، اور جس عزاداری پہ پیسہ نہیں لگتا وہ ہر ایک پر واجب ہے۔ سر سے تو نہیں گزر گئی بات، پیسے والی پیسے والے پر واجب، اور جس پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا وہ ہر ایک پہ واجب۔ ماتم پہ پیسہ لگتا ہے؟ اب میں خیر خواہی کر رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ اکرام بھائی، زندگی میں ایک دفعہ
حسین کے لیے خون بہانا واجب. سن لو، کرو نہ کرو تمہاری مرضی، ایک دفعہ واجب. آدم کربلا سے گزرا تھا، ٹھوکر لگی، پاؤں کو اٹھا، چر گیا ہے نا، چر گیا نا، خون کا فوارہ نکلا. یا رب معظم بھی پالنے والے، اب تو مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، سزا کیوں ملی؟ کہا تم سزا کوئی نہیں، یہاں حسین کا خون بہے گا. اجرائت دمک موافقۃ لدم الحسین، یہاں حسین کا خون بہے گا، تیرا کیوں نہ بہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، حسین کا بہے گا، تیرا کیوں نہ بہے؟ نوح کی کشتی یہاں آ کے پھنس گئی، دھکا دینے کے لیے اترے، کانٹا لگا، پشت پاس سے نکل آیا، خون کا فوارہ. پالنے والے جرم کوئی نہیں، حسین کا خون بہے گا. اسی طرح ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا. حد ہے لاہور والوں، علی بادشاہ صفین سے واپس آ رہے تھے، یہاں سے گزرے، دلدل کو ٹھوکر لگی، پیشانی کے بل خیبر شکن گرے، ماتھا پھٹ گیا. یا اللہ کیا ہے؟ اے علی محسوس نہ کرنا، حسین کا خون بہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے علی محسوس نہیں کرنا. اجرائت دمک موافقۃ لدم الحسین، یا حسین کا خون بہے گا، تیرا کیوں نہ بہے؟ ابھی حسین کا بہا نہیں تھا، ہر حجت کا بہایا گیا. تو جس خون ریزی کی معافی حسین کے بابا کو نہیں، وہ کسی اور کو کیوں ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمیں خود نہ خون نکالنا پڑ جائے، وہ تو اس ذات کی دی ہوئی توفیق ہے. لکھوی صاحب میں خون نکال کے احسان کرتا ہوں حسین کا، ذات واجب کی قسم. میں بلکہ یہ دھرتی بھی گواہ ہے، یہ قصر بطول بھی میری خوریزی کا گواہ ہے کہ ایک سال یہاں بھی عشرہ محرم پڑھا تھا میں نے، اور یوم عاشور ماتمداروں کے ساتھ مل کر زنجیر زنی کی. میں نے جتنے عمل کیے ہیں دنیا میں، ہر ایک میں خود کیڑے نکال سکتا ہوں، اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے، اپنے ہر عمل سے. حتیٰ کہ منبر پہ بیٹھ کر جو خطابت کرتا ہوں اس میں بھی کیڑے ہیں. ہاں، لیکن یہ جو چند قطرے خون کے بہائے ہیں، یہ میرا قرض ہے توحید پر. جی، ذات واجب کی قسم. اور اسی چیز کو جب ہم جیسے روح سیاہ جائیں گے میدان قیامت میں، دور سے آتے ہوئے بطول دیکھے گی اور کہے گی، پالنے والے کیا میں نے حسین جھولی میں نہیں کٹوایا؟ اللہ اکبر، العظمت للہ. کیا میرا حسین میری جھولی میں نہیں تھا جس وقت خنجر چلا؟ ہاں بی بی تیری جھولی میں تھا. پالنے والے اگر اس وقت میں چادر سر سے ہٹا لیتی، اگر میں بال کھول لیتی، بطول میری دنیا نہ رہتی، میں قیامت سے پہلے قیامت قائم کر دیتا، نظام عالم برہم ہو جاتا. بطول رو کے کہے گی، جیسے کل میں خاموش رہی، آج میرے بیٹوں کے عزاداروں کو دیکھ کر تو بھی خاموش رہے. بس بڑی جلدی چھوڑنے لگا ہوں میں. خالی ہاتھ نہیں ہے بطول میدان قیامت میں.
بلا تشبیہ ہتھیلی پہ علی کا امامہ ہے جو ابن ملجم ملعون کی ضربت سے خون آلود ہے. العظمت للہ. ایک کندھے پہ حسن کا زہر آلود پیرہن ہے، دوسرے پہ حسین کا تیروں سے تار تار کرتا ہے. بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے ایک 4 سال کی بچی ہے. اب جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے اور گوشت کا دل ہے، اگر ماتم کرنے کے نیت سے آئے ہو تو میرے فکرے سمجھ لینا. اور یہ بات تو قیامت کی ہے، ہمیں کیسے پتا؟ تیرے لہو رونے والے امام نے بتایا کہ میری جدہ مظلومہ میرے بابا کے خون کا مقدمہ اس صورت میں دائر کرے گی. پیچھے پیچھے میرا بابا جس نے اپنا سارا ہاتھوں پہ لیا ہوا ہوگا عرش کے نیچے پہنچے گی، عرش کو ہلا کے فریاد کرے گی، پالنے والے. ساری خدائی اکٹھی ہے آج میدان محشر میں، اور ایک گوشے میں شمر بھی کھڑا ہے. میں نے شمر سے کچھ پوچھنا ہے، لیکن پروردگارہ میں سوال تجھ سے کروں گی، مجھے شمر سے سوالوں کے جواب لے کے دے. رونے والوں آواز قدرت ہے کہ بطول خود کیوں نہیں پوچھتی؟ پالنے والے پہلی وجہ تو یہ ہے میں پردے دار ہوں، ہے میرا اشارہ. اگر سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے. اور دوسری وجہ، پالنے والے کس ماں کا جگر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ پالنے والے وہ تو میری زینب کا جگر تھا، وہ تو میری زینب کا حوصلہ تھا جو کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے، کبھی عباس کے قاتل سے، کبھی حسین کے قاتل سے گفتگو. ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کے دل کو اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ مقاعد مناصر المدنين معينا حتى تسكنه واللخة والمتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين.